جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بڑے دن ہو گئے، ملاقات ہی نہیں ہوئی یار۔ آج تو بڑا امپورٹنٹ دن ہے بھائی، آج تو آپ نے ایک دو کام کرنے۔ امپورٹنٹ دن کیوں ہے بھائی؟ ایک تو ویمن ڈے ہے، اور ویمن ڈے کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے بھائی آج۔ بیگم صاحبہ کے لیے کچھ لے کے جائیں، کوئی کیک شیک، کچھ جوڑا دلوائیں۔ لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اس کے حوالے سے بھی مزید بھی بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وی نیوز ہمارا ادارہ، اس کا میں چیف ایڈیٹر ہوں، اس کو بنے ہوئے آج 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس 3 سال میں میں نے کیا سیکھا، اس حوالے سے بات کریں گے آج۔ ذرا بین الاقوامی سیاست اور پی ٹی آئی، عمران خان، جیل، جھگڑے، لڑائی، مار کٹائی، اس پہ بات نہیں کرتے نا یار، کبھی کبھی نہیں بھی کرنی چاہیے۔ آپ سے ایک کام ہے، آپ سے سن لیں، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا کان سے لگا کے، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ آدھا کام نہیں کرنا، پورا کام کرنا ہے، تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پہلے کس پہ بات کریں جی؟ کہ پہلے ہم وی نیوز کی سالگرہ کے حوالے سے بات کریں یا ویمن ڈے کے حوالے سے بات کریں؟ میرے خیال میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وی نیوز کے 3 سال مکمل ہو جائے۔ 8 مارچ 2023 کو ہم نے وی نیوز کا آغاز کیا تھا، اور آج اس کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ فرینکلی اسپیکنگ، مجھے خود نہیں پتا تھا اس وقت، یا بہت زیادہ علم نہیں تھا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بارے میں۔ اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میڈیا میں ابلاغ کا، صحافت میں سب سے اہم طریقہ ابھی تک ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے چینل ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا کو بہت زیادہ سنجیدہ میڈیا مجھے نہیں لگتا تھا۔ لیکن میں نے خود یہ سیکھا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت اب ٹیلی ویژن چینل سے بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب شاید جو ٹیلی ویژن اسکرین پر کام کرتے ہیں ان کی خبر اتنی وائرل نہیں ہوتی، اس خبر کا ابلاغ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کسی ایک ٹویٹ کا، کسی انسٹاگرام کی پوسٹ کا، فیس بک کے سٹیٹس کا، یا ٹک ٹاک کی 1 منٹ کی ویڈیو کا ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت لرن کیا اس حوالے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، کہ جب ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، وہ ہم نے مریم نواز کے انٹرویو سے آغاز کیا تھا، اور اس زمانے میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی، اس وقت حالات بہت مختلف تھے۔ اس وقت انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ فیض حمید کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ خبر اتنی بڑی تھی کہ سارے چینلوں پر شام کو چلنی شروع ہوئی، تو وی نیوز کا سٹارٹ جرنلسٹکلی بہت اچھا تھا۔ شام تک سب کو پتہ چل گیا تھا وی نیوز ایک ادارہ ہے، ورنہ ہزاروں ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کسی کو اس کے نام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر میرے خیال میں اس ادارے کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ منصفانہ اور شفاف قسم کی، ان بائس قسم کی صحافت کریں، اور کسی ایک سائٹ پہ نہ کریں، خبر کے اوپر بات کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے۔ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ 100 سے زیادہ خبریں جو مین اسٹریم میڈیا نے لفٹ کی اور اپنے چینلوں پر چلائی۔ یہ جیو، ایئر وائی، سما، اس کے مقابلے میں وی نیوز بہت چھوٹا سیٹ اپ ہے، لیکن اس چھوٹے سیٹ اپ سے ہم نے ملک کی صحافت میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ اس میں مین کردار کس کا ہے؟ اس میں مین کردار جو ہماری ٹیم ہے نا، اس کا ہے۔ اچھا، ٹیم کی سلیکشن کچھ میری ذمہ داری تھی۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا بس خیال رکھا ہے، اور وہ ایج گروپ کا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ینگ بچے ہیں ان سے سیکھیں، اور انہیں ٹیم لیڈ بھی بنائیں۔ مثلا ہمارے سوشل کی جو ٹیم لیڈ ہے، ہمارے ویڈیو کی جو ٹیم لیڈ ہے، اور باقی سارے ڈپارٹمنٹ کی، وہ ینگ لوگ ہیں، اور ان سے سچی بات ہے انہیں ہم نے سکھانا کیا تھا، ان سے سیکھا، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ان کا میڈیا ہے، ہمارا میڈیا نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ہم نے کچھ اچھے جرنلسٹ، اچھے فیسز، اچھے پروگرام، اچھے کانسیپٹ، کچھ بڑی خبریں اس میڈیا کو دی ہیں ان 3 سالوں میں۔ اور اس میں دیکھیے، تماشے میں سب سے امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ تماشے میں سب سے امپورٹنٹ تماشائی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ اگر تماشائی نہیں ہے تو کیا تماشا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ وی نیوز جو ہے وہ بنیادی طور پر یو نیوز ہے۔ یہ اگر چل رہا ہے، قائم ہے، ترقی کر رہا ہے، اس کو پسند کیا جا رہا ہے، تو اس میں وی سے زیادہ یو کا کمال ہے، آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے لیے آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اب دوسرے خبر پہ آ جاتے ہیں۔
دوسری خبر آپ کو پتہ ہے ویمن ڈے، اور ویمن ڈے کے حوالے سے چند باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو جو ہمارے شادی شدہ دوست ہیں ان سے درخواست ہے کہ آج لے کے جائیں گھر کوئی کیک، کوئی جوڑا، کوئی پھول، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن یہ تو چلو مذاق کی بات ہوگی. خواتین کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا سلوک ہوتا ہے، کیا چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، اس پہ بات کرنا چاہیے. اچھی بات پہلے کر لیتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. خواتین نے لڑ بھیڑ کے خود اپنا حق لینا شروع کر دیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس سوسائٹی میں اتنے بند ذہنوں والے لوگ ہیں ہم کہ بچیاں اسکوٹیاں بھی چلائیں گی، کھیلیں بھی کھیلیں گی، پولیس میں بھی بھرتی ہوں گی، اور بڑے بڑے کارنامے بیوروکریسی میں بھی ہوں گی. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور بچیوں نے، لڑکیوں نے بہت ڈیلیور کیا. پاکستان کا فخر بنی، اپنے خاندانوں کا فخر بنی. ایک خاتون، میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ہماری ایک کالمسٹ ہیں، ان کا نام ہے صنوبر نذیر، ہماری بہت اچھی دوست ہیں. ان کے ایک کالم کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں. وہ بڑی انلائٹنڈ ماڈرن خاتون فیملی سے خاتون ہے. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی. جب ان کے ہاں تیسری اولاد ہونے والی تھی، اتنی ماڈرن خاتون، تو ان کے اوپر سوسائٹی کا اتنا پریشر بڑھ گیا کہ انہوں نے خود اپنا ابارشن کرنے کی کوشش کی. سرکہ پی لیا، اس طرح کی چیزیں کہ کہیں خدا نخواستہ بیٹی نہ ہو جائے. یہ آپ اتنا پریشر ہوتا ہے خواتین پہ. اور خدا کا کرنا ہوا کہ ان کی تیسری اولاد بھی ایک بیٹی ہوئی. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، ان کی ذاتی قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر وہ کالم لکھا تھا، اور اس کالم میں لکھا کہ جو ان کی تیسری بیٹی ہے نا، ساری دنیا کی یونیورسٹیز سے ٹاپ کر چکی ہے. پورے خاندان میں عزت ان کی اس بچی کی وجہ سے ہے. تو دیکھیے مائنڈ سیٹ کیا تھا، اور پھر اس بچی نے کتنے کارنامے کیے. یہ صنوبر نذیر نے اس ویب سائٹ کو جب آغاز ہوا تھا، اس کے دوسرے دن یہ کالم لکھا تھا. اور میرے خیال میں اتنا مشکل سچ بولنا بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن انہوں نے لکھا اور بڑے فخر سے لکھا، تو ہم نے بڑے فخر سے شائع کیا. اچھا، خواتین بہت اچھے اچھے کارنامے بھی کر رہی ہیں زندگی کے. مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی، پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ. پنجاب ذرا میل شوونسٹ قسم کا علاقہ ہے. ہمارے ہاں رواج نہیں ہے خواتین کو بہت زیادہ عزت دینے کا پولیٹیکلی. وہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو خواتین پالیٹکس میں تھی ان کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی. بے نظیر بھٹو محترمہ تھیں شہید، لیکن وہ سندھ کی بات، پنجاب میں نہیں تھی. مطلب جو خصوصی نشستوں پہ خواتین ہوتی تھی وہ بھی سیریس پولیٹیشین نہیں ہوتی تھی. مریم نواز آئی ہیں، اس سے خواتین کو بڑا حوصلہ ملا. ایک تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ بدتمیزی، گلی میں چھیڑ دیا، ہاتھ لگا دیا، اس کے حوالے سے پنجاب بڑا کلیئر ہو چکا ہے. اور وہ جو پھر آگے سے پولیس حرکت کرتی ہے اسے آپ ماورائے عدالت کہیں، لیکن والدین، بہن بھائی، گھر والے بچیوں کے بہت خوش ہیں، اور یہی ہونا چاہیے شاید اس سوسائٹی میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ان کے زیادہ تر وزراء خواتین ہیں. خواتین کو زیادہ اہمیت مل رہی ہے. لیپ ٹاپ اتنے ہی بچوں کو ملتے ہیں جتنی بچیوں کو ملتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو گھروں میں بھی یہ رواج ہے. مائیں اس سلوک کرتی ہیں کہ بیٹے کو کھانا اچھا دیں گی، بیٹی کو کھانا اتنا اچھا نہیں دیں گی. تو یہ وہاں پر سچویشن پیدا ہوئی. لیکن میرے خیال میں خواتین نے ہمیں فخر بھی بہت دیا، ہمیں عزت بھی دی، احترام بھی دیا. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم ماں کا تو احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن جو باقی رشتے ہیں کہ اگر آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے اور دوست ہے، تو ہم اس کا احترام نہیں کرتے، اس کی انسلٹ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے جتنے لطیفے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، جتنی گالیاں ہیں وہ بھی خواتین کے حوالے سے. تو یہ تکلیف دہ سچویشن ہے، اور اس پہ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن اب ایک نیا دور آ رہا ہے، ایک نیا زمانہ آ رہا ہے. خواتین بہت امپورٹنٹ کام کر رہی ہیں، اور مجھے ان پر بہت فخر ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لیکن آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے. وہ یہ بات ہے کہ اس وقت جو 2 خواتین یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہیں وہ بھی خواتین ہیں، اور کیمرہ ویمن ہیں. ایک عالیہ فیاض ہیں، ایک ملائکہ ہیں، اور بہت ہی اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. مجھے ان پہ بڑا فخر ہے، اینڈ ان کو یہ زندگی میں آگے پہنچ جائیں گی، اور میری ان کے ساتھ بہت ساری دعائیں شامل ہیں. تو بس آپ یہ یاد رکھیے کہ خواتین جہاں پر بھی ہوں، آپ نے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، اور ان کو اس چکر سے نکالنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہتے ہونا ہے. یہ جو لوگ کیا کہیں گے نا، یہ خواتین کے پیر کی زنجیر ہے.
اس سے نکلنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے ملک کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کتنا انہیں پراؤڈ کر رہے ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کتنا آگے جا رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ویلاگ آپ نے سنا, وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.